نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، جس بات کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، وہ ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز دوستو، جس وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو اس کے بعد یزید نے تخت حکومت سنبھال لیا۔ تخت حکومت سنبھالنے کے بعد اس نے اپنے تمام صوبوں میں عاملوں کو، جو عامل ہوتے تھے، گورنر ہوتے تھے، ان کو لکھا کہ سب میرے نام پر بیعت لو۔ اس زمانے میں مدینہ کے جو والی تھے ان کا نام تھا ولید بن عتبہ بن ابی سفیان۔ اس کی طرف انہوں نے یہ لکھا یزید نے کہ میرے نام پر بیعت لو سارے مدینہ والوں سے۔ جب یہ بات ولید کے پاس پہنچی تو ولید نے مدینہ کے اکابرین کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا اور یزید کا خط سنایا کہ اس طرح ہوا ہے، سیدنا امیر معاویہ کی وفات ہو گئی ہے اور یزید اب یہ حاکم بن گیا ہے۔ تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کی وفات کا سن کر بہت افسوس کیا اور یہ فرمایا کہ یزید کی بیعت لینے میں آپ جلدی نہ کیجیے، میں سوچ کر فیصلہ کروں گا۔ اور وہاں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ اس سے پہلے ولید بن عتبہ سے پہلے جو مدینہ کا حاکم تھا اس کا نام مروان بن حکم تھا، لیکن اب وہ حاکم نہیں تھا بلکہ ولید بن عتبہ یہ حاکم تھا۔ ولید بن عتبہ ایک اچھی طبیعت کا مالک تھا، اچھا آدمی تھا۔ تو مروان بن حکم نے کہا کہ آپ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو موقع نہ دیں، بلکہ ان سے ابھی بیعت لے لی جائے، ان کو جانے نہ دیا جائے۔ لیکن ولید نے اس کی بات کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ اگلے دن تک میں ان سے بیعت لوں گا، میں جلدی اس بات میں نہیں کر سکتا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مدینہ میں رہتے تھے، وہ بھی ولید کے پاس نہیں ہے۔ جب ان کو بلوایا گیا تو انہوں نے انکار کیا اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دو، میں بھی صبح آپ کو بتا دوں گا۔ صبح کو بتانا کیا تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات ہی مدینہ سے مکہ کی طرف چلے گئے، اپنے اہل و عیال کو سب کو لے کر مدینہ سے مکہ کی طرف چلے گئے۔ لیکن اس راستے سے گئے جو راستہ مشہور نہیں تھا، غیر مشہور راستے پر چلے اور مکہ کی طرف چل گئے۔ جب صبح ولید بن عتبہ کو پتہ چلا، اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ملے۔ اس سے اگلی رات جب آئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ سے مکہ کی طرف چلے گئے اپنے سب اہل و عیال کو لے کر۔ ولید کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے کہا کہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاقب نہیں کرتا، ان کے پیچھے نہیں جاتا۔ اس نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہیں وہ میرے ساتھ مقابلہ نہ کریں اور یہ نہ ہو کہ پھر کوئی ایسا کام کرنا پڑے جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں اکٹھے مکہ میں داخل ہوئے تو وہاں کے شرفاء نے، بڑے بڑے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور جو مکہ کا گورنر تھا ان کو انہوں نے قید کر، اس کا نام حارث تھا، ان کو قید کر کے گرفتار کر کے قید کر دیا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ وہاں پہنچنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ ہی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور نہ ہی عبداللہ بن زبیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف رہتے تھے، خانہ کعبہ کے اندر عبادت نیکی کرتے رہتے تھے۔ صرف مکہ کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر آپس میں ملتے رہتے تھے، بہمی مشورہ ہوتا رہتا تھا۔ ان کا منشا یہی تھا، ان کی بات یہی تھی کہ یزید جو کہ ظالم ہے، جابر ہے، بد کردار ہے، اس کی حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اگر ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے تو اس وقت تک عالم اسلام میں امن امان قائم نہیں ہوگا بلکہ خانہ جنگی ہوگی، برے اثرات مرتب ہوں گے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شاید اس بات سے خوش نہیں تھے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مکہ کے لوگوں نے بیعت کی۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر کے پیچھے وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے بلکہ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھتے تھے۔ کوفہ کے لوگوں کو جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا علم ہوا تو اس سے پہلے بھی
وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط و کتابت کرتے تھے اور بار بار لکھتے تھے کہ آپ کوفہ میں آج ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان ساری باتوں کا علم تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو پہلے ہی یہ بتا دیا تھا، اپنی وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ ضرور بضرور کوفہ والے سیدنا حسین کو خروج پر تمہاری مخالفت پر آمادہ کریں گے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو کہا اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے تم اگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پر قابو پا لو تو ان کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ خانہ جنگی نہ کرنا، ان کے ساتھ کوئی برا معاملہ نہ کرنا۔ کوفہ والوں کو علم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو فوت ہو گئے ہیں اور یزید وہ حاکم بن گیا ہے، تو انہوں نے فوراً سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ بلانے کی کوشش کی، اور جو کوفہ کے گورنر تھے یزید کی طرف سے، ان کا نام تھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، بلکہ ایک شخص تھا سلیمان بن سرد، اس کے مکان پر جمع ہو گئے اور ایک خفیہ مشورہ کیا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو مدینہ مکہ سے اپنی طرف بلانے کا، اور ایک خط روانہ کیا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا کہ اے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ہم آپ کے اور آپ کے والد کے بڑے شیدائی ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، اور بنی امیہ کے ان کے ہم دشمن ہیں، اور ہم نے آپ کے والد کی حمایت کی ہے، ان کا ساتھ دیا ہے۔ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما سے ہم نے جنگ کی ہے، میدان صفین میں ہم لڑے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ہم اب بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خط ملتے ہی آپ فوراً کوفہ آ جائیے، اور یہاں کا جو کوفہ کا گورنر ہے یزید کی طرف، ہم اس کو قتل کر دیں گے اور سارا کوفہ آپ کے سپرد کر دیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ کوفہ اور عراق میں 1,00,000 سپاہ موجود ہیں، وہ سب کے سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہی خلافت کی حقدار ہے، یزید اس بات کا بالکل ہی حقدار نہیں ہے۔ یہ ساری چیز لکھ کر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بھیجی۔ جب انہوں نے اس کو پڑھا، اور بھی کئی خطوط آئے، ایک تو یہ تھا، اور بھی کئی خط انہوں نے لکھے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چاچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اپنے نائب کے طور پر کہ تم کوفہ میں جاؤ، پوشیدہ طور پر وہاں رہو، وہاں کے حالات معلوم کرو، اور میرے نام پر لوگوں سے بیعت لو، پوشیدہ طور پر بیعت لو، جو تمہارے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں ان کی تعداد معلوم کرو، اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں، ان کے نام بھی مجھے بتاؤ، خط لکھ کر میں روانہ کرو کہ کیا حالات ہیں۔ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کی طرف چلے۔ جب کچھ راستے میں پہنچے تو ان کے ذہن میں خیال ہوا، کچھ کھٹکا ذہن میں، اور سیدنا حسین کو ایک خط لکھا کہ آپ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے یہ اس کا انجام کو اچھا معلوم نہیں ہو رہا، لہٰذا آپ کسی اور کو بھیج دیجیے، مجھے نہ جانے دیجیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، تم ہی جاؤ، تم بزدلی کا مظاہرہ نہ کرو، بلکہ ہمت کے ساتھ تم وہاں چلے جاؤ۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں پہنچے، ایک آدمی تھا مختار بن ابی عبید کے مقام پر اترے۔ لوگوں کو پتہ جب چل گیا کہ مسلم بن عقیل، جس کو سیدنا حسین نے بھیجا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے، وہ یہاں پہنچ گئے ہیں، تو لوگ قافلوں کی صورت میں اور جوک دجور آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ پہلے ہی دن 12,000 آدمیوں نے بیعت کی۔ مسلم بن عقیل نے جب یہ سارے حالات معلوم کیے تو سیدنا حسین کو یہ خط لکھا کہ سارا معاملہ بتایا، اور کہا کہ پہلے دن میرے ہاتھ پر 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی، بڑے بڑے لوگ بھی شامل ہیں اس میں، سلمان بن سرد، مسیب بن ناجیہ وغیرہ، تو اگر آپ آ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ لاکھوں آدمی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ جب یہ خط سیدنا حسین کو پہنچا تو وہ اس سے بڑے خوش ہوئے، اور ان کو واپس خط بھیجا کہ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ جب کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو اس بات کا علم ہوا، لوگوں نے بتایا کہ اس طرح معاملہ ہو چکا ہے، مسلم بن عقیل آ گئے ہیں، وہ حسین کے ہاتھ کی بیعت کر رہے ہیں، اور آپ یزید کے گورنر ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیں یا یہاں سے نکال دیں، ورنہ اس کا معاملہ بڑا خراب ہوگا، نقصان ہوگا۔ لیکن انہوں نے یہ فرمایا کہ جو ہے نا، جو لوگ نعمان بن بشیر نے فرمایا کہ جو لوگ میرے ساتھ ظاہراً نہیں مخالفت کر رہے، پوشیدہ طور پر کر رہے، میں ان کی کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ اس بات کو سن کر لوگوں نے یزید کی طرف سارا یہ معاملہ لکھا۔ اس طرح مسلم بن عقیل نے آ کر لوگوں کے ہاتھ سے بیعت لی ہے حسین رضی اللہ عنہ کے، اور حسین رضی اللہ عنہ بھی شاید کوفہ میں تھوڑے دن کے بعد آ جائیں گے، تو آپ کے ہاتھ سے یہ کوفہ نکل جائے گا۔ آپ ایسا کریں، مسلم بن عقیل کو ان کو قتل کریں یا یہاں سے نکال دیں، اور یہ بیعت فسخ کرائے لوگوں سے۔ اگر حسین رضی اللہ عنہ کوفہ میں آ گئے تو کوفہ کو اپنے ہاتھ سے یہی سمجھے کہ وہ نکل گیا آپ کے ہاتھ سے۔ یہ خط یزید کے پاس پہنچا تو یزید کا ایک خاص آدمی تھا، اس کا نام تھا سرجون،
جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تھا، لیکن بہت ہی عقل مند، بہت ہی ذہین آدمی تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا کرنا چاہیے، مجھے اس کے بارے میں مشورہ دو، یہ مجھے خط آیا ہے۔ تو سرجون نامی شخص نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ عبید اللہ بن زیاد جو ابھی بصرہ کا گورنر ہے، وہاں کا عامل ہے، آپ انہیں بھی کوفہ کا والی بنا دیجئے اگر آپ کوفہ کو بچانا چاہتے ہیں تو۔ عبید اللہ بن زیاد جو ہے ابن زیاد، اس کو اگر کوفہ کا گورنر بنا دیں گے پھر کوفہ بچ جائے گا، اس کے بغیر کوفہ نہیں بچ سکتا۔ یزید پہلے تو اس بات میں تردد کرتا تھا کیونکہ وہ عبید اللہ بن زیاد سے ویسے ہی متنفر تھا، لیکن جب یہ صورتحال ساری دیکھی تو وہ مجبور ہو کر اس نے عبید اللہ بن زیاد کو لکھا کہ میں نے اب کوفہ کی حکومت بھی تیرے سپرد کر دی ہے، لہذا بصرہ اور کوفہ دونوں تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے جب اس کی طرف جب خط پہنچا یزید کا کہ تم اب کوفہ کے بھی گورنر ہو اور حسین کا معاملہ سنبھالو، مسلم بن عقیل کا معاملہ سنبھالو، تو وہاں سے عبید اللہ بن زیاد بصرہ سے کوفہ کی طرف آیا۔ جب کوفہ میں پہنچا، اپنی جو فوج تھی اس کو باہر راستے میں چھوڑ دیا، خود اکیلا ہی کوفہ میں داخل ہوا اور اپنے اوپر ایک چادر سی اوڑھ لی جیسے مکہ والے اوڑھتے ہیں۔ تو کوفہ کے اندر جب شام کے وقت داخل ہوا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے ہیں، کیونکہ لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے کہ انہوں نے آنا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو سارے لوگ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، امام حسین السلام علیکہ یا ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کے بیٹے آپ پر سلام ہو۔ یہ سارا یعنی سلام کرتے لوگ چھتوں پر بیٹھے ہوئے سیدنا حسین کو استقبال کر رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت حسین داخل ہو گئے۔ کرتے کراتے عبید اللہ بن زیاد جو ہے وہ دیوان خانے میں پہنچا جہاں حکومت ہوتی تھی، وہاں پہنچا سرکاری دیوان خانے میں، تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو نعمان بن بشیر جو وہاں کے گورنر تھے، والی تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہی سمجھا کہ شاید حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے علی کے بیٹے آپ ایسا کریں، آپ واپس چلے جائیں، فتنہ فساد برپا نہ کیجیے، یزید آپ کو کوفہ نہیں دے گا۔ اس نے سمجھا کہ حسین بن علی ہیں، آپ ایسا کریں کہ فساد نہ برپا کریں، واپس چلے جائیں۔ بعض لوگوں نے کہا بھی کہ آپ دروازہ تو کھول دیجئے، نبی علیہ السلام کا نواسہ آیا ہے، آپ دروازہ تو کھولیے۔ نعمان بن بشیر نے کہا کہ میں دروازہ نہیں کھول سکتا، کیونکہ اس طرح تو یہ ہوگا کہ یہ جو ہے لوگ یہی سمجھیں گے کہ ان کے ہاتھ سے کوفہ نکل گیا، حسین بن علی نے لے لیا۔ ساری باتیں سن کر عبید اللہ بن زیاد نے اپنے ساتھ سے امامہ اتارا اور ان بلند آواز سے کہا کم بخت دروازہ کھولو۔ جب یہ بات سنی لوگوں نے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو عبید اللہ بن زیاد ہے، ابن زیاد ہے۔ جب اس کی آواز سن کر لوگ ادھر ادھر منتشر ہو کر دروازہ کھولا گیا۔ تھوڑی دیر ہی بعد ہی اس کا لشکر بھی پیچھے سے داخل ہو گیا جو وہ پیچھے اس نے چھوڑ کر آیا تھا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو علم ہوا کہ عبید اللہ بن زیاد کوفہ میں آ گیا ہے، تو وہ جس گھر میں پہلے تھے اس گھر کو چھوڑ کر ہانی بن عروہ اس کے مکان پر چلے گئے اور وہاں لوگوں سے کچھ بیعت لینی شروع کر دی۔ تو اتنے عرصے میں مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی تھی۔ عبید اللہ بن زیاد نے صبح کے وقت سب کے سامنے ایک تقریر کی اور یہ کہا کہ تم مجھے جانتے ہو، میں زیاد بن ابی سفیان کا بیٹا ہوں، میں اپنے باپ کی طرف ہوں، باپ کی طرح ہی ہوں، وہ ساری خصلتیں ساری عادتیں میرے اندر پائی جا رہی ہیں۔ میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے حسین بن علی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ ساری بیعت کو فسخ کر دے، توڑ دو، لیکن اور جو مسلم جس نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی ہوئی ہے وہ مسلم بن عقیل کو پناہ نہ دے بلکہ اس کو واپس باہر نکالے، اگر نہیں تو میں ایک ایک کو قتل کر دوں گا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ لوگ خاموش رہے، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر مسلم بن عقیل کو اس کو پتہ چلا جاسوسوں کے ذریعے کہ وہ ہانی بن عروہ کے مقام پر چھپے ہوئے۔ اس نے ایک آدمی کو کچھ پیسے دے کر، ماکل نامی آدمی کو پیسے دے کر بھیجا کہ آپ ایسا کریں، ہانی بن عروہ کے گھر پر چلے جائیں اور کہیں کہ میں بصرہ سے آیا ہوں اور مجھے مسلم بن عقیل سے ملنا ہے، اتنے لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، میرے ہاتھ پر حسین بن علی کے ہاتھ بیعت کر لی ہے، یہ کچھ پیسے ہیں وہ آپ رکھ لیں۔ وہاں جب گئے تو ساری بات بتائی تو ہانی بن عروہ نے کہا کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مسلم بن عقیل میرے پاس موجود ہیں۔ اس کے پاس وہ شخص چلا گیا، ماکل نامی آدمی جس کو ابن زیاد نے بھیجا تھا، اور باتیں وغیرہ کی، اس کو کچھ ہدیہ بھی دیا، واپس آ گئے۔ ساری بات آ کر عبید اللہ بن زیاد کو بتا دی کہ اس طرح مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے مکان پر ہیں۔ مسلم بن عقیل اس بات پر خوش تھے کہ بصرہ والے بھی حسین بن علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی، جبکہ بصرہ میں تو اس نے عبید اللہ بن زیاد نے اس آدمی کو قتل کر دیا تھا جس کو حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے ہانی بن عروہ کو بلایا اور کہا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں؟ ہانی بن عروہ نے کہا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ جب اتنی بات کی تو اس نے ماکل کو بلایا۔ جب ماکل سامنے آیا تو اس نے کہا، اس نے ساری جب بات بتائی کس طرح
میں نے اس کو ہدیہ دیا، مسلم بن عقیل وہاں پر موجود ہے۔ تو اس بات کو سن کر ہانی بن عروہ بڑا شرمندہ ہوا، تو اس نے کہا، اس نے ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا۔ یہ بات مشہور ہو گئی کہ ہانی بن عروہ قتل ہو گیا، جس کی وجہ سے ہانی بن عروہ کے گھر کی عورتیں بچے یہ رونے لگے اونچی اونچی۔ اس بات کو سن کر مسلم بن عقیل جو ہانی بن عروہ کے گھر میں تھے باہر نکلا، تلوار کھینچ لی اور لوگوں کو بلایا کہ جس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی وہ سارے باہر آ جائیں۔ جب یہ بات سنی تو صرف 18,000 لوگوں میں سے 4,000 لوگ وہ سامنے آئے، تو بڑے پریشان ہوا کہ اتنے لوگوں نے بیعت کی تھی، آنے والے تھوڑے ہیں۔ تو 4,000 آدمی یہ ساتھ مسلم بن عقیل کے ساتھ گئے، انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ صرف 30-40 آدمی تھے۔ لوگوں نے اوپر سے عبید اللہ بن زیاد کے لوگوں نے تیر برسانا شروع کر دیے۔ جو مسلم بن عقیل کے ساتھ لوگ آئے تھے 4,000، ان کے رشتہ داروں نے ان کو سمجھانا شروع کر دیا، کیوں خود کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، مسلم بن عقیل کو چھوڑ دو، ایسی باتیں کی۔ تو کرتے کرتے سارے لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے، صرف 30 اور 40 آدمی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہ گئے، باقی سارے کے سارے ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر مسلم بن عقیل وہاں سے بھاگے اور ایک آدمی کے گھر میں جا کر پناہ لے لی۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا، تو وہ جب گرفتار ہو گئے تو عبید اللہ بن زیاد کے سامنے ان کو پیش کیا گیا، اور ہانی بن عروہ جو پہلے قید سے ان کو بھی دونوں کو سامنے پیش کیا گیا۔ تو جب صبح کو وقت آیا تو جن لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی 10,000 وہ لوگ جمع ہو گئے، اور عبید اللہ بن زیاد کے گھر گھراؤ کر لیا اور کہا کہ مسلم بن عقیل یہ دونوں ہمارے حوالے کر دو، اور ہانی بن عروہ یہ بھی، ان دونوں کو ہمارے حوالے کر دو، نہیں تو اچھا تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، زبردستی چھین لیں گے۔ عبید اللہ بن زیاد نے اپنے ساتھی کو حکم دیا کہ مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ دونوں کو ان کے سامنے قتل کر دو۔ وہ چھت پر لے کر گئے اس کے مشیر جو تھے، اور مسلم بن عقیل کو، ہانی بن عروہ کو، دونوں کو قتل کر دیا اور چھت سے نیچے پھینک دیا، اوپر لٹکا دیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سارے کے سارے لوگ منتشر ہو گئے، گویا کہ یہ صرف مسلم بن عقیل کو، ہانی بن عروہ کو قتل کروانے کے لیے کوفہ والے جمع ہوئے تھے۔ قتل کرنے کے بعد اس نے دونوں کے سر یزید کے پاس بھیج دی۔ سیدنا حسین بن علی جو مکہ میں تھے ان کو تو علم ہی نہیں تھا کہ یہ سارا معاملہ، اتنا معاملہ ہو چکا ہے۔ وہ وہاں سے تیاری کی، سارے گھر والوں کو ساتھ لیا اور روانہ ہونا شروع ہو گئے۔ جو حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہمدرد تھے، ساتھی تھے، سب نے آ کر سمجھانا چاہا، بات رکھنا چاہا کہ آپ کوفہ نہ جائیے، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خطرے سے خالی نہیں ہے، آپ اپنے اس ارادے کو ترک کر دیجیے، کیونکہ وہاں عبید اللہ بن زیاد حاکم موجود ہیں، کوفہ والے لوگ بھی بڑے لالچی ہیں، لہٰذا آپ وہاں نہ جائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے آ کر کہا کہ تم وہاں نہ جاؤ، بیعت لینے جا رہے ہو، تو میں آپ سے یہ منت کرتا ہوں، آپ کی سماجت کرتا ہوں کہ آپ کوفہ میں نہ جائیں۔ لیکن حسین بن علی نے ان کی بات نہ مانی اور کہا کہ میں نے ایک ارادہ کر لیا ہے، اب میں ضرور جاؤں گا۔ اس طرح عبداللہ بن عباس بھی ہے اور لوگ بھی ہے، سب نے سمجھانے کی کوشش کی۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ دیکھو، آپ کے والد کو بھی کوفہ والوں نے شہید کر دیا، اور آپ کے بھائی حسین کو بھی کوفہ والوں نے لوٹا، قتل کرنا چاہا، زہر دے کر ان کو شہید کر دیا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، وہ بیعت نہیں کر سکیں گے۔ یہ جو پیغامات بھیج رہے ہیں، خط بھیج رہے ہیں، آپ اس کا اعتبار نہ کیجیے۔ لیکن حسین بن علی نے فرمایا کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مسلم بن عقیل کا خط آ گیا ہے کہ 12,000 آدمی نے بیعت کر لیا، 18,000 آدمی نے بیعت کر لیا، اور کوفہ کی میرے پاس 150 سے زیادہ خطوط بھی موجود ہیں، لہذا کوئی خطرہ نہیں ہے، وہاں میں جانا اس کو مناسب سمجھتا ہوں۔ کرتے کراتے اور لوگوں نے بھی سمجھایا، لیکن حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایک پختہ ارادہ کر لیا، لہٰذا میں ضرور جاؤں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ چلو آپ ایک بات تو یہ مان لیں کہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ ابھی آ رہا ہے، تو کہا کہ اس کو ختم ہو لینے دو، لوگ سارے باہر سے مکہ کی طرف آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے، اور تم مکہ کو چھوڑ کر جا رہے ہو، آپ ایسا نہ کرو۔ لیکن حسین بن علی نے فرمایا، رضی اللہ نے فرمایا کہ میں اب ضرور جاؤں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے آخری بات کہی کہ چلو آپ چلے جاؤ آپ، لیکن ایسے میری ایک بات مان لو، تو کم سے کم بچوں کو، عورتوں کو، ان کو تو ساتھ نہ لے جاؤ، کیونکہ کوفہ والا کو کوئی اعتبار نہیں ہے، اگر تمہاری ہاتھ پر بیعت بھی کر لیں تو چلو اس وقت تم بچوں عورتوں کو بلا لینا۔ آپ ایسا کریں، آپ اکیلے چلے جائیں، اہل و عیال کو، بچوں کو نہ لے جائیں۔ لیکن حسین بن علی رضی اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس طرح نہیں کر سکتا، وہ تھکا کر واپس چلے گئے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی آ کر سمجھایا، آپ کوفہ نہ جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں حکومت، تو مکہ کی جو حکومت ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں۔ لیکن انہوں نے ان کی بات بھی نہیں مانی۔ تو آخر کار 3 ذوالحجہ کو، یہ سن 60 ہجری کے بعد، 3 ذوالحجہ 60 ہجری، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ
سارے خاندان کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ اسی دن ہی مسلم بن عقیل شہید ہو گئے تھے، قتل کر دیے گئے تھے۔ اور لوگوں نے آگے سمجھانا چاہا لیکن کسی کی بات نہیں مانی، فرمایا کہ میں جاتا ہوں۔ چلتے چلاتے سیدنا حسین بن علی راستے میں مشہور شاعر فرزدق سے ملاقات ہوئی۔ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ وہ کوفہ سے آ رہے تھے۔ فرزدق شاعر کہا کہ کوفہ والوں کو دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن تلواریں آپ کی حمایت میں نہیں اٹھیں گی۔ عبداللہ بن جعفر کا خط آیا کہ آپ کوفہ نہ جائیے، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کہیں شہید نہ کر دیجیے، لیکن یہ بھی بات نہیں مانی۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلاتے مقام حاجت سے وہاں پہنچے تو آپ نے قیس بن محصن کو والد کوفہ کی طرف ایک خط دے کر بھیجا کہ ہم قریب پہنچ گئے ہیں، ہمارے منتظر رہو، یعنی مسلم بن عقیل کی طرف بھیجا، منتظر رہو، ہم بس پہنچنے والے ہیں۔ لیکن وہ جن کو بھیجا تھا قیس بن محصن کو، وہ عبید اللہ بن زیاد کے لشکر کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے خط کو پیش کیا گیا، ان کو پیش کیا گیا تو انہوں نے بھی ان کو شہید کر دیا۔ سیدنا حسین بن علی جب مقام صالبیہ پر پہنچے تو وہاں معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل قتل کر دیے گئے ہیں اور کوئی بھی شخص کوفہ میں حسین بن علی کا حمایتی اور ساتھی نہیں ہے۔ یہ جب خبر سنی تو سارے قافلے والوں پر سیدنا حسین رضی اللہ پر مایوسی چھا گئی، پریشانی چھا گئی۔ واپسی کا ارادہ کیا کہ واپس چلے جائیں، لیکن یعنی اس لیے ارادہ کیا کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی وہی نہ ہو جو مسلم بن عقیل کے ساتھ ہوا ہے۔ مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا کہ اب آپ واپس نہ جائیے، ہم آپ کو واپس نہیں جانے دیں گے، ہم تو مسلم کا قصاص لیں گے، ورنہ ان کی طرح ہم بھی جان دے دیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ مسلم بن عقیل کی طرح نہیں ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر وہ جائیں گے تو کوفہ والے ضرور ان کی بیعت کر لیں گے، ان کا ساتھ دیں گے۔ تو سیدنا حسین بن علی جس راستے سے گزرتے گئے اور بھی لوگ ساتھ آتے گئے، بڑھتے گئے، کئی لوگ 100 لوگ اس میں شامل ہو گئے۔ لیکن جب یہ والی خبر سنی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے تو سارے کے سارے لوگ جو ساتھ ملے تھے وہ واپس چلے گئے، صرف خاندان کے اور قبیلے کے لوگ باقی رہ گئے۔ ان کی تعداد تقریباً 70 یا 72 بتائی جاتی ہے، بعض لوگ فرماتے ہیں کہ 250 کے قریبی تعداد ہے، لیکن وہی ساتھ رہ گئے جو شروع سے ساتھ آئے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد کو معلوم ہو گیا کہ وہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں تو اس نے سعد بن ابی وقاص کو حکومت پر نامزد کیا اور 4000 فوج دے کر صحرا میں نکل کر تمام راستوں اور سڑکوں کی نگرانی کروانے کے لیے کہا کہ حسین بن علی کا پتہ کرواؤ کہاں سے آ رہے ہیں، اور حر بن یزید تیمی کو 1000 کا لشکر دے کر مامور کیا کہ مقام قادسیہ تک ان کا پتہ کرواؤ کہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم میں بڑھتے جا رہے تھے۔ حر بن یزید تیمی ان کے سامنے آ گئے، 1000 ان کے پاس فوج تھی۔ امام حسین نے آگے بڑھ کر حر سے کہا کہ تم ہی لوگوں نے مجھے یہاں بلایا ہے، اب تم لوگ میرے ساتھ لڑنے کے لیے میرے سامنے آ گئے ہو۔ تو حر بن یزید نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ ابن زیاد نے مجھے کہا کہ میں آپ کو گرفتار کر لوں، لہٰذا میں آپ کو گرفتار ہی کروں گا، اس کے بغیر میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ حسین بن علی نے فرمایا کہ میں جہاں سے آؤں یا تو مجھے واپس جانے دو۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو واپس نہیں جانے دے سکتا۔ حسین بن علی نے اس راستے کو چھوڑ کر اور راستے اختیار کیا، مقام قادسیہ میں پہنچ گئے۔ وہاں عمر بن سعد کی ایک بہت بڑی فوج مقیم تھی۔ عمر بن سعد کو حسین بن علی سے ملاقات ہوئی تو عمر بن سعد نے کہا کہ اے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یزید کے مقابلے میں آپ زیادہ مستحق کی خلافت ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ آپ کے خاندان میں حکومت خلافت آئے۔ سیدنا علی سیدنا حسن کے حالات آپ کے سامنے گزر چکے ہیں، اگر آپ سلطنت کے اور حکومت کے خیال کو چھوڑ دیں تو بڑی آسانی سے آزاد ہو سکتے ہیں، نہیں تو پھر آپ کی جان کو خطرہ ہے، ہم اس بات پر مامور ہیں کہ آپ کو گرفتار کر لیں۔ سیدنا حسین بن علی نے فرمایا میں اس وقت 3 باتیں پیش کرتا ہوں، تم میں ان میں سے جس کو چاہو میرے لیے وہ منظور کر لو، قبول کر لو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرف سے میں آؤں وہاں سے اسی طرف مجھے جانے دو، واپس جانا دو مکہ میں مکہ میں رہ کر اللہ کی عبادت کروں گا۔ دوسری یہ ہے کہ مجھ کو کسی سرحد کی طرف نکل جانے دو کہ وہاں کفار کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ تیسری یہ ہے کہ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ، مجھ کو سیدھا یزید کے پاس دمشق جانے دو، میرے پیچھے اپنے اطمینان کی غرض سے تم چل بھی سکتے ہو، میں یزید کے پاس جا کر براہ راست اس سے اپنا معاملہ طے کر لیتا ہوں، جیسے کہ میرے بڑے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے معاملہ طے کیا تھا۔ عمر بن سعد نے جب یہ سنا تو بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ میں خود تو اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا، میں عبید اللہ بن زیاد کو اس کی اطلاع دیتا ہوں، یقین ہے کہ وہ ضرور ان میں سے کسی ایک بات کو قبول کر لے گا۔ عمر بن سعد بھی اسی میدان میں خیمہ زن ہو گیا اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ بھی اسی میدان میں تھے۔ ابن زیاد کو یہ ساری کیفیت لے کر بھیجی۔ اس وقت 2 محرم الحرام 61 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ تو کربلا کے میدان میں عمر بن سعد امام حسین کے پہنچنے سے اگلے دن جا کر مقیم ہوئے تھے۔
تو عبید اللہ بن زیاد نے جب یہ خط سنا تو بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ بات تو حسین بن علی رضی اللہ عنہ بہت ہی اچھی کی ہے، جس سے فتنہ فساد کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اگر وہ یزید کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں تو کوئی خطرہ باقی نہیں رہتا۔ لیکن بدبخت شخص شمر سلجوش جو اس وقت موجود تھا، اس نے کہا کہ اے امیر، تیرے پاس ایک موقع ہے، وہ یہ ہے کہ تو سیدنا حسین کو نعوذ باللہ قتل کر دے، شہید کر دے، تم پر کوئی الزام نہیں ہوگا۔ اگر وہ سیدنا حسین یزید کے پاس چلا گیا تو پھر تیری کوئی عزت قدر باقی نہیں رہے گی، اس کا مرتبہ تو اس سے زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ باتیں سن کر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو جواب لکھا کہ یہ تینوں باتیں منظور نہیں ہیں، ایک صورت صرف منظور ہے، وہ یہ ہے کہ امام حسین خود کو ہمارے حوالے کر دیں، سب سے پہلے میرے ہاتھ پر یزید کی بیعت کریں، پھر میں ان کو یزید کے پاس روانہ کروں گا۔ یہ جواب جب آیا تو عمر بن سعد نے سیدنا حسین کو اطلاع دی کہ میں مجبور ہوں، یہ بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ ابن زیاد کہتا ہے کہ پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کروں، اس کے بعد یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے۔ سیدنا حسین نے فرمایا کہ میں مر تو جاؤں گا، لیکن ابن زیاد عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت ہرگز نہیں کروں گا۔ اسی میدان میں یہ دونوں حضرات سیدنا حسین بن علی اور عمر بن سعد اسی میدان میں خیمہ زن رہے، نمازیں سیدنا حسین پڑھاتے تھے اور صفوں کو درست کرتے تھے۔ تو عبید اللہ بن زیاد کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ کہیں عمر بن سعد امام حسین کے ساتھ سازش نہ کرے اور لشکر اس کے ساتھ شامل نہ ہو جائے۔ اس نے ایک اور بندہ بھیجا، جویرہ بن تیمی کو بلایا اور ایک خط لکھا اور کہا کہ میں نے تم کو اس لیے بھیجا تھا، یہ عمر بن سعد کو کہا کہ تم حسین بن علی سے اس کو گرفتار کر لو، تمہارا یہ فرض تھا، لیکن تم نے یہ تو کیا نہیں ہے، تم الٹا ان کے ساتھ دوستی کر رہے ہو۔ جب میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے تو فوراً سیدنا حسین بن علی کو میرے پاس لے جاؤ، اگر وہ میرے پاس نہ آئیں تو ان کے ساتھ جنگ کرو اور ان کو قتل کر کے ان کا سر میرے پاس بھیج دو۔ جب یہ خط اس کے پاس پہنچا تو عمر بن سعد، یہ اس وقت جمعرات کا دن تھا، 9 محرم الحرام 61 ہجری کو جب یہ خط پہنچا تو وہ فوراً کھڑا ہوا اس خط کو پڑھ کر اور کہا کہ جو خط لے کر آیا تو اس سے کہا کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے امیر کا حکم پڑھتے ہی اس کی بات کو قبول کیا ہے اور صفوں کو آراستہ کیا، صفوں کو سیدھا کیا اور سیدنا حسین کو بلوایا اور کہا کہ ابن زیاد نے یہ حکم دیا ہے، اب میں اس کی ضرور تعمیل کروں گا، تو آپ ایسا کریں کہ فوراً مجھے اپنی گرفتاری دے دیں۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے کل تک مہلت دے دو، کچھ سوچنے دو، میں صبح آپ کو بتا دوں گا۔ اس نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو حکم دے دیتا ہوں۔ عبید اللہ بن زیاد نے جب اپنا پہلا ایک آدمی بھیج، اس وقت اس کے ذہن میں پھر یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری بات نہ مانے عمر بن سعد۔ اس نے شمر ذلجوش کو بلایا، اس کے بعد اس کو بھیجا اور کہا کہ ابن سعد اگر لڑائی نہ کرے اور گرفتار سیدنا حسین بن علی کو نہ کرے تو تم ان کو گرفتار کر لینا، ابن سعد کو بھی گرفتار کر لینا اور حسین بن علی کو بھی گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دینا۔ شمر ذلجوش نے آ کر عمر بن سعد کو یہ کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں، تو دوبارہ پھر وہ شمر ذلجوش کو لے کے عمر بن سعد سیدنا حسین کے پاس آیا اور کہا کہ ایک دوسرا قاصد بھی آ گیا، اب آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے صرف یہ مہلت مانگی کہ رات کی مہلت دے دو، ابھی تو دن غروب ہو رہا ہے، تو ایک رات کی تم مہلت دے دو، صبح کو جو تم کہو گے صبح کو میں فیصلہ کر کے تمہیں بتاؤں گا۔ تو انہوں نے اس بات کی شرط کو قبول کر لیا کہ آپ کے پاس صبح تک کا ٹائم ہے۔ رات کے وقت عبید اللہ بن زیاد نے حکم بھیجا اگر ابھی تک لڑائی شروع نہیں ہوئی تو تم پانی پر قبضہ کر اور حسین بن علی ان کے ساتھیوں کے لیے پانی بند کر دو۔ تو عمر بن سعد نے یہ حکم سنتے ہی عمر بن حجاج کو 500 سوار دے کر فرات دریا کے پر متعین کیا کہ ان کو پانی نہیں بھرنے دو۔ امام حسین کے ساتھیوں نے پانی بھرا ہی نہیں تھا، سارے برتن ہی خالی تھے۔ جب رات کو پانی بھرنا چاہا تو دشمن نے پانی پر قبضہ کر لیا تھا۔ امام حسین نے اپنے بھائی عباس بن علی کو 50 آدمیوں کے ساتھ پانی کے لیے بھیجا، لیکن انہوں نے پانی نہیں لینے دیا۔ یہ بہت ہی سخت پیاس کی شدت، بہت تکلیف دی، پریشانی کے عالم پہ تھی۔ سیدنا حسین بن علی، چھوٹے بیٹے علی بن حسین وہ بیمار تھے، خیمے میں پڑے رہتے تھے۔ ان کی بہن ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو جب دیکھا کہ صبح کو دشمنوں کا حملہ ہونا ہے، تمام کے تمام اہل خانہ وہ شہید کر دیے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، وہ رونے لگی۔ سیدنا حسین بن علی خیمے میں آئے اور کہا کہ دشمن ہمارے قریب ہے، تمہیں رونے کی آواز سن کر وہ بڑا خوش ہوگا اور ہمارے ساتھیوں کے دل بڑے تھوڑے ہوں گے، تم ہرگز رو نہ، شور شرابہ نہ کرو، خاموش ہو جاؤ۔ پھر اس وقت سیدنا حسین بن علی نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس نے صحیح کہا تھا کہ عورتوں کو بچوں کو ساتھ نہیں لانا تھا، یہ مجھ سے بالکل واقعتاً غلطی ہوئی ہے۔
لیکن اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ سیدنا حسین بن علی نے اس رات کو اپنے سارے ساتھیوں کو بلایا جو لوگ اس کے ساتھ آئے تھے، اور یہ کہا کہ تم اختیار ہے کہ یہ جتنا بھی لشکر آیا کھڑا ہے یہ سارا میرے لیے آیا ہے، مجھے یہ چاہتا ہے، تمہیں اختیار، تم جہاں جانا چاہو چلے جاؤ، ان کو میری ذات سے بحث ہے تو تمہیں اختیار ہے، جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ لیکن سب نے کہا کہ ہم کسی طرف نہیں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم آپ کے اوپر اپنی جان قربان کر دیں گے۔ تو سیدنا حسین بن علی کے پاس ایک شخص آیا، طلحہ بن عدی، اس نے کہا کہ اے حسین بن علی، بات یہ ہے کہ آپ تنہا میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ایک ایسے راستے پر لے کر چلوں گا جس کو کسی کا علم ہی نہیں ہوگا، اور آپ کے ساتھ 5000 آدمی قبیلہ بنی طے کے بھیجوں گا، آپ پھر جو چاہیں ان سے کام لے سکتے ہیں، لڑائی کرنا چاہیں لڑائی کر سکتے ہیں، اگر آپ چلے جائیں گے تو یہ شاید باقیوں کو بھی کچھ نہ کہے۔ باقی ساتھیوں نے بھی کہا کہ اے حسین بن علی آپ چلے جائیں۔ تو سیدنا حسین نے فرمایا کہ یہ میں کیسے گوارہ کر سکتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ آئے ہو، میرے اہل خانہ یہاں موجود ہیں، میں ان کے چھوڑ کر چلا جاؤں، میں کسی کو بھی چھوڑ کر جا نہیں سکتا، جان بچانے کے لیے میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ جب صبح ہوئی تو شمر ذی الجوش اور عمر بن سعد نے صفوں کو درست کیا، میدان میں آئے، سیدنا حسین نے بھی اپنے ساتھ آئے ان کو ہدایات دی۔ شمر ذی الجوش نے کہا کہ یہ 10 محرم حرام 100 ہجری کی بات ہے۔ تو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے ایک گفتگو شریک فرمائی اور یہ فرمایا، اے کوفیوں، میں خوب جانتا ہوں کہ یہ تقریر، یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا، لیکن میں حجت تمام کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے، اتنی بات کہی تھی کہ پھر خیموں سے عورتوں اور بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ ان کی آواز سن کر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور اس وقت بھی فرمایا کہ عبداللہ بن عباس نے مجھ سے سچ کہا تھا، عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ فرمایا یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے ان کے مشورے پر عمل نہیں کیا۔ پھر اپنے بھائی اور بیٹوں کو پکار کر کہا، ان عورتوں رونے سے منع کرو اور کون اس وقت خاموش ہو جاؤ، کل خوب دل بھر کر رو لینا۔ انہوں نے عورتوں اور بچوں کو سمجھایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ پھر سیدنا حسین بن علی کوفے کو متوجہ اپنی تقریر شروع کی، فرمایا، اے لوگو، تم میں سارا آدمی یہ جانتا ہے جو مجھ سے واقف ہے، اور جو نہیں جانتا وہ بھی بات سن لے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ علی کا بیٹا ہوں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا میری ماں اور جعفر تیار میرے چاچا تھے، اس فخر کے سوا مجھے کسی فخر کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی حسین کو، میرے بھائی حسن کو جنت کے جوانوں کا سردار بتایا۔ اگر تم کو میری بات کا یقین نہیں تو ابھی تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ زندہ ہیں، تم ان میں سے میری اس بات کی تصدیق کر سکتی ہو۔ پھر میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی، میں نے کسی مومن کو کبھی قتل نہیں کیا اور نہ کسی کو نقصان پہنچایا۔ فرمایا کہ اے لوگوں سنو، اگر عیسیٰ علیہ السلام کا آج ایک گدھا بھی موجود ہوتا، زندہ ہوتا، تو تمام لوگ عیسائی قیامت تک اس گدھے کی پرورش کرتے، اس کا خیال کرتے، اس کو نقصان نہ پہنچاتے۔ فرمایا تم کیسے مسلمان ہو، کیسے امتی ہو، اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ فرمایا نہ تمہیں اللہ کا خوف ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شرم ہے۔ فرمایا میں نے ساری زندگی میں کسی شخص کو قتل نہیں کیا، تو ظاہر ہے کہ مجھ پر کوئی قصاص نہیں ہے، تم مجھے خون کو کس طرح حلال سمجھ رہے ہو۔ فرمایا کہ میں دنیا کے جھگڑوں سے آزاد ہو کر مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھا، تم نے وہاں مجھے رہنے نہیں دیا، پھر میں مکہ معظمہ میں چلا گیا، بیت اللہ میں عبادت میں مصروف تھا، تم کو پھر مجھ کو وہاں بھی نہیں رہنے دیا، اور مجھے روزانہ خط لکھ کر مجھے بلایا اور یہ کہا کہ تم ہی امارت کے حقدار ہو، تم ہی خلافت کے حقدار ہو، ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب میں یہاں آ گیا ہوں، اب تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ فرمایا اے لوگو، مجھے قتل نہ کر، مجھے آزاد چھوڑ دو، تاکہ میں مکہ اور مدینہ میں جا کر عبادت کروں، اور اللہ تعالیٰ خود اس جہاں میں فیصلہ کرے گا کون حق پر تھا کون ظالم تھا۔ اس تقریر کو سن کر سب خاموش رہے اور کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد سیدنا حسین نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو شکر ہے کہ میں تم پر اپنی حجت پوری کر دی ہے، تم کوئی عذر پیش نہیں کر سکے۔ پھر آپ نے ایک ایک آدمی کا نام لے کر آواز دی، فرمایا اے شیبت بن ربی، اے حجاج بن حسن، اے قیس بن اشعث، اے حر بن یزید تیمی، اے فلاں فلاں، تم نے مجھ کو خط نہیں بھیجے تھے، مجھ کو یہاں نہیں بلایا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے کوئی خط نہیں بھیجا تھا۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ وہ سارے خط جو ان کے پاس سے ان کو نکالا اور ان کو دکھایا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے بھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد گھوڑے سے اترے اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ کوفہ کے لشکر سے ایک آدمی میدان میں نکلا، لیکن جب میدان میں آنے کے بعد اس کا گھوڑا ایسا بدکا، ایسا ڈرا اور وہ وہاں سے بھاگا، وہ آدمی اس گھوڑے سے گر کر وہاں مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ اس ساری کیفیت کو دیکھ کر حر بن یزید تیمی نے
فوراً حسین بن علی کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، میں نے پہلے غلطی کی جو آپ کے مقابلے میں آیا، اب میں آپ کے ساتھ مل کر دشمنوں سے لڑوں گا۔ عمر ذوالجوش نے عمر بن سعد سے کہا آپ دیر کیوں کر رہے ہو؟ عمر بن سعد نے فوراً ایک تیر کمان جوڑ کر ان کی طرف حسین حسین کی طرف بھیجا اور کہا کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے سب سے پہلا تیر چلایا ہے۔ اس کے بعد آپس میں لڑائی شروع ہوگی، مبارز شروع ہوگی، ایک ایک آدمی لڑتا، وہ ایک ایک آدمی نکلتا، ہر لشکر سے شہید ہوتا گیا۔ 2-3 دفعہ ایسے ہوا۔ اس کے بعد سیدنا حسین کے ایک ایک آدمی نے کوفیوں کے صف پر حملہ کرنا شروع کر دیا، بہت سے آدمیوں کا نقصان ہوا۔ سیدنا حسین بن علی کے ہمراہیوں میں سے علی ابی طالب کو اس وقت تک میدان میں نہ نکلنے دیا جب تک کہ وہ ایک ایک کر کے سب شہید نہ ہو گئے۔ آخر میں مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے علی ابی طالب پر سبقت کی۔ ان کے بعد سیدنا حسین کے بیٹے علی اکبر نے دشمنوں پر حملہ کیا، وہ بھی شہید ہو گئے بہت سے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے بعد۔ اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ ضبط نہ ہو سکا، برداشت نہ ہو سکا، آپ رونے لگے۔ پھر آپ کے بھائی عبداللہ، محمد، جعفر، عثمان نے دشمنوں پر حملہ کرنے کیا، بہت سے دشمنوں کو مارا۔ اس کے بعد خود بھی آپ بھی شہید ہو گئے۔ آخر میں سیدنا حسین کے ایک بیٹے محمد قاسم نے حملہ کیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ غرض کہ ایک ایک کر کے سارے شہید ہوتے گئے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے لیے کربلا میں اپنی شہادت سے بڑھ کر یہ بہت بڑی پریشانی اور مصیبت تھی کہ اپنے سارے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو شہید ہوتے اپنے سامنے دیکھا، لیکن سب نے ہمت دکھائی، وفاداری دکھائی، جانثاری دکھائی، کسی نے بھی کمزوری کا، بزدلی کا یہ مظاہرہ نہیں کیا۔ آخر میں سیدنا حسین بن علی تنہا رہ گئے، خیمے میں عورتوں کے سوا زین العابدین یہ باقی رہ گئے۔ عبیداللہ بن زیاد نے حکم دیا کہ سیدنا حسین کا سر مبارک کاٹ کر اس کی لاش گھوڑوں سے یہاں تک کہ پامال کر دی کہ ایک ایک عضو ٹوٹ جائے۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ حسین تنہا رہ جانے کے بعد اس بہادری اور جوانی کے ساتھ دشمنوں پر حملہ کیا۔ ان حملوں کی شان دیکھنے والا ان کے ہمراہیوں میں سے کوئی نہ تھا۔ عمر بن سعد اور شمر ذوالجوش نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ ہم نے آج تک ایسا بہادر جرئ انسان نہیں دیکھا کہ غم کی داستان ان کے سامنے ہے، اس کے باوجود بھی اتنی ہمت سے کام لے رہے ہیں۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 45 زخم تیر کے تھے اور آپ برابر دشمنوں کے مقابلے کیے جا رہے تھے۔ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر حملہ کرتے رہے، لیکن جب گھوڑا مارے گا تو آپ پیدل حملہ کرنے لگے۔ دشمن میں سے کوئی شخص یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ سیدنا حسین کو اپنے ہاتھ سے شہید کرے، بلکہ ہر شخص بچتا تھا۔ آخر شمر ذوالجوش نے 6 شخصوں کو بھیجا اور اکٹھا انہوں نے یہاں پر حملہ کیا۔ ان میں سے ایک نے تلوار کا ایک ایسا وار کیا کہ سیدنا حسین کا بایاں ہاتھ کٹ کر الگ پڑ گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر جوابی کارروائی کرنا چاہیے، لیکن آپ بتائیں ہاتھ اس قدر زخمی ہو چکا تھا کہ تلوار نہ اٹھا سکے۔ آپ اس کے بعد سنان بن انس نخعی نے نعوذ باللہ آپ کے نیزہ مارا جو آپ کے جسم سے پار ہو گیا۔ آپ نیزے کا زخم کھا کر گر گئے۔ اس نے نیزہ کھینچا، اس کے ساتھ ہی آپ کی روح پرواز چڑھ گئی، روح بھی اللہ کے یہاں روانہ ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد شمر نے یا کسی دوسرے شخص نے سیدنا حسین کا سر جسم سے الگ کر دیا اور عبیداللہ بن زیاد کے حکم تعمیل کے لیے 12 سوار متعین کیے۔ ان سے گھوڑوں کے ٹاپوں سے آپ کے جسم مبارک کو خوب کچلا اور عورتوں کو، گھر والوں کو سب کو گرفتار کر لیا۔ زین العابدین جو ابھی لڑکے تھے وہ بیمار تھے۔ شمر ذوالجوش نے جب اس کو دیکھا تو ان کو قتل کرنا چاہا تو عمر بن سعد نے کہا کہ آپ ان کو شہید نہ کریں۔ سیدنا امام حسین کے سر مبارک اور آپ کے اہل بیت کو کوفہ اور ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا۔ کوفہ میں اس کی تشہیر کی گئی۔ ابن زیاد نے دربار کیا اور ایک تھالی میں رکھ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے سر مبارک سامنے غصہ کلمات کہے اور پھر نعوذ باللہ ایک دستہ دے کر نگرانی میں یہ قیدی اور سر مبارک یزید کے بعد دمشق روانہ کیا۔ علی بن حسین یعنی سیدنا زین العابدین اور تمام عورتیں جب یزید کے پاس پہنچے اور سیدنا حسین کا سر مبارک اس نے جب دیکھا تو وہ سب کے سامنے سر دربار رونے لگا۔ یزید اور عبیداللہ بن زیاد کو گالی دینے لگا اور کہا کہ اس نے بہت غلط کیا، میں نے کب اس کو حکم دیا تھا کہ سیدنا حسین کو شہید کر دینا، میں نے قتل کرنے کا حکم ہی نہیں دیا تھا۔ پھر شمر ذوالجوش اور علاقے کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تمہاری اطاعت فرما برداری سے ویسے ہی خوش تھا، تم نے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیوں کیا؟ یہ سارا کا سارا کام یزید نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، حقیقت میں یہ صحیح نہیں کر رہا تھا، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسے رو رہا تھا۔ شمر ذوالجوش جو ساتھ آیا تھا اس کو توقع تھی کہ ہمیں کوئی انعام ملے گا، لیکن یزید نے ان کی
بہت بےعزتی کی، ان کو برا بھلا کہا اور ان کو واپس لوٹا دیا۔ پھر یزید نے درباری سے مخاطب ہو کر کہا کہ سیدنا حسین کی ماں میری ماں سے اچھی تھی، اس کے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں سے بہتر اور اولاد آدم کے سردار ہیں، لیکن ان کے باپ علی اور میرے باپ معاویہ میں درمیان جھگڑا ہوا، اس طرح میرے اور سیدنا حسین کے درمیان جھگڑا ہوا۔ علی اور حسین دونوں کہتے تھے کہ جس کے باپ دادا اچھے ہیں وہ خلیفہ ہو، اور قرآن مجید شریف کی اس آیت مبارکہ پر انہوں نے غور نہیں کیا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ لیکن اگر سب کو معلوم ہو گیا خدا تعالیٰ نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا۔ اس کے بعد اس نے قیدی کو آزاد کر کے بطور مہمان اپنے محل میں رکھا۔ عورتیں اندر عورتوں میں گئی تو انہوں نے دیکھا کہ یزید کے محل کے صحرا میں عورتوں نے ماتم برپا کیے ہوئے، سب عورتیں رو رہی ہیں، جس طرح سیدنا حسین کی بہن اپنے بھائی اور عزیز کے لیے رو رہی تھی۔ چند روز شاہی مہمان رہ کر یہ قافلہ، برباد شدہ قافلہ، مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ یزید نے ان کو ہر قسم کی مالی امداد دی۔ علی بن حسین سے ہر قسم کی امداد کا وعدہ بھی کیا کہ جب تم لکھو گے میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔